نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ادریس تو اپنے آپ کو بہت ہی معصوم اور مظلوم شو کرائے گا سلمان اور شائستہ کے سامنے، اور کہے گا کہ میں بہت ہی زیادہ افسردہ ہوں کہ عروج نے میرے کریکٹر پر اتنی بڑی بات کی۔ اگر وہ سچی ہے تو پھر وہ عورت کہاں گئی جس نے میری بیوی ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ دل میں تو بڑا خوش ہوگا کہ میں نے صحیح گیم کھیلا ہے، اپنی دوسری بیوی کو بھی چھپا دیا اور عروج کو بھی سلمان کی نظروں میں برا بنا دیا۔ سلمان جب اپنے باپ کی یہ مظلومیت دیکھے گا تو عروج سے جھگڑنے جائے گا، اور ادریس خوش ہو کر شائستہ سے کہے گا کہ تم نے ایک بات نوٹ کی کہ سلمان کتنا تبدیل ہو چکا ہے، پہلے یہ عروج سے کتنی محبت کرتا تھا اور اب ہماری خاطر عروج سے لڑ رہا ہے۔ دوسری طرف سلمان جا کے عروج سے کہے گا کہ تم نے میرے باپ کے کریکٹر پر جو بات کی ہے تم میرے دل سے بالکل ہی اتر چکی ہو، اور میں تمہیں اپنی زندگی سے بھی نکال دوں گا اور اس گھر سے بھی نکال دوں گا۔ مہرین بھی یہ روز روز کے ڈرامے دیکھ کر تنگ آ چکی ہے، اور اسے اس بات کا بھی بہت افسوس ہے کہ سلمان نے مہرین کے ساتھ بھی مس بیہیو کیا۔ وہ عروج سے کہتی ہے کہ میں نے پوری زندگی بہت عزت کی گزاری ہے اور میں آگے بھی اپنی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہوں، لیکن اس گھر میں رہ کر مجھے نہیں لگتا کہ اب ہماری عزت برقرار رہ سکتی ہے۔ یہ روز روز کی لڑائیاں میں ان سے تنگ آ چکی ہوں، اس لیے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن عروج کہے گی کہ آپ کو بھول گیا کہ یہ گھر، یہ پراپرٹی، یہ بزنس سب کچھ میرے نام ہے، تو ہم اپنی چیزیں چھوڑ کر کیوں جائیں؟ اگر گھر سے کوئی نکلے گا تو وہ سلمان، ادریس اور شائستہ ہے۔ لیکن مہرین کہے گی کہ وہ لوگ اتنے آرام سے گھر نہیں چھوڑنے والے۔ اب جناب سلمان جب شائستہ اور ادریس کے پاس واپس جائے گا تو بہت شدید غصے میں ہوگا اور کہے گا کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں عروج کو طلاق دے دوں گا۔ ادریس تو یہ سن کر بہت خوش ہوگا کہ خس کم جہاں پاک، لیکن شائستہ دور اندیش ہے، اس لیے سوچے گی کہ اگر سلمان نے عروج کو طلاق دے دی تو یہ جو آخری امید ہے کہ شاید کبھی کسی دن عروج مر جائے اور اس کی ساری پراپرٹی سلمان کے نام ہو جائے، یہ امید تو یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ فوراً سلمان کو سمجھائے گی کہ ایسا کوئی قدم مت اٹھانا، عروج کو چھوڑنے کا مطلب ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، اور یہ میں اتنے آرام سے ہونے نہیں دوں گی۔ تو سلمان شائستہ سے پوچھے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے عروج اپنی یہ پراپرٹی، بزنس سب کچھ ہمارے نام کر دے گی؟ جس پر شائستہ کہتی ہے ہمیں تو نہیں دے گی لیکن تمہیں ضرور دے سکتی ہے، میرے پاس بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ اور پھر وہ اس کو آئیڈیا شیئر کرے گی۔ اب آئیڈیا یقیناً یہی ہوگا کہ سلمان کو عروج کا یقین اور اعتماد جیتنا چاہیے اور ایک دفعہ پھر سے اسے یہی شو کروانا چاہیے کہ وہ عروج کے ساتھ ہے۔ بے شک وہ عروج کے سامنے اپنے ماں باپ کے خلاف بھی کھڑا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب عروج اپنی تمام چیزیں سلمان کے نام کر دے گی تو اس کے بعد بے شک سلمان عروج کو طلاق دے دے۔ اب ایک طرف سلمان ہے جو عروج کی تمام جائیداد اپنے نام کروانا چاہتا ہے، دوسری طرف شائستہ ہے، اس کو بھی یہی امید ہے کہ جب سب کچھ سلمان کا ہوگا تو سلمان اس کا بیٹا ہے، آٹومیٹکلی اسے مل جائے گا۔ اور پھر ادریس ہے جو اپنے بیوی اور بیٹے کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، اس نے سوچا ہوا ہے کہ ایک دفعہ عروج کی تمام جائیداد مجھے مل جائے، میں شائستہ اور سلمان کو بھی چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکوں گا۔ تو جناب لالچ کا انجام تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ انجام کب ہوگا یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا، اس لیے آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔